ناظرین، آج ہم نے بہت ساری خبروں پہ تجزیہ نہیں کرنا، آج صرف ایک خبر پہ تجزیہ کرنا ہے جو کہ بہت بڑی خبر ہے اور بریکنگ نیوز ہے ایک طرح سے، اور اس سے ملک کی آنے والی سیاست اور مستقبل سب کچھ تبدیل ہو سکتا ہے۔ خبریں آ رہی ہیں اور کچھ ذرائع بتا رہے ہیں کہ نواز شریف وطن واپس آنے کا پلان کر رہے ہیں، اور اس کے بارے میں حتمی تاریخ ابھی تک نہیں دی گئی، لیکن امکان یہ ہے کہ اب وہ زیادہ دیر لندن میں رکیں گے نہیں اور کسی وقت بھی پاکستان آ جائیں گے۔ نواز شریف نے یہ فیصلہ کیوں کیا اور کیا نکات درپیش تھے جس کی بنا پر یہ فیصلہ کیا گیا؟ اس میں دیکھیے، پہلے جب 2018 کا الیکشن ہوا تو بہت سارے لوگوں کی آنکھوں پر تبدیلی کی اینک لگی ہوئی تھی، اور لوگ وہ سمجھ رہے تھے کہ بہرحال عمران خان کرپٹ نہیں ہے اور یہ حکومت کچھ نہ کچھ ڈیلیور کرے گی، نئے لوگوں کو موقع دینا چاہیے، پرانے لوگ کرپٹ تھے، اور وہ ساری باتیں جو نریٹو خاص طور پر میڈیا میں پھیلایا گیا وہ لوگوں کے ذہنوں تک پہنچ گیا۔ پھر اس کے بعد اب 3 سال گزر چکے ہیں، اب لوگوں کی آنکھوں سے پہ بندھی ہوئی پٹی کھل چکی ہے، اب انہیں احساس ہو چکا ہے کہ ان کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے، اور صرف یہ دھوکہ پاکستان کے عوام کے ساتھ نہیں ہوا، یہ دھوکہ پاکستان کے اداروں کے ساتھ ہوا ہے، یہ دھوکہ اس ملک کے ساتھ، اس وطن کے ساتھ، اس مٹی کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اور 3 سال میں آپ نے دیکھ لیا کہ ہر ادارے کو تباہ کر دیا گیا، اور بعض اوقات یہ لگتا ہے کہ یہ نااہلی نہیں ہے، یہ ایک جان بوجھ کر پاکستان کے خلاف سازش کی گئی ہے اس حکومت کے ذریعے، ایک ڈمی حکومت کے قیام کے ذریعے، اور پیچھے اپنا سارا اثر و رسوخ رکھ کے پاکستان کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں آپ دیکھ لیجئے کہ اکانومی کے ہمارے گروتھ ریٹ سے لے کر کامن آدمی کی پرائسز تک، اداروں کے استحکام تک، اداروں کی عزت تک، پاکستان کی فارن پالیسی کی حرمت تک، ہر چیز اب تباہ ہو گئی ہے۔ جو کرپشن کا نریٹو تھا وہ اب تقریباً ختم ہو چکا ہے، اس لیے کہ جس طرح اس دور میں لوٹ کھسوٹ ہو رہی ہے ہر ادارے میں، جس کو جہاں موقع مل رہا ہے وہ دونوں ہاتھوں سے اس ملک کو لوٹ رہا ہے۔ گدھوں کا ایک ٹولہ ہے جو اس ملک کے بدن کو نوچ رہا ہے۔ کوئی ادارہ، کوئی پروجیکٹ، کوئی صوبہ جو ہے انہوں نے نہیں چھوڑا، ہر طرف یہ صورتحال ہے۔ مسئلہ اس وقت صرف یہ پیدا ہو گیا ہے کہ میڈیا کے جو ہے زباں پر تالے ہیں اور پاؤں میں زنجیریں ہیں، اس وجہ سے وہ کرپشن سامنے نہیں آ رہی، لیکن آپ یقین مانیے کہ آنے والے ادوار میں ظاہر ہے اس دور کی کلی کھلے گی۔ اس دور میں جو کرپشن ہوئی ہے، اس دور میں جو سکینڈل آئے ہیں، اس کے بارے میں لوگوں کو پتہ چلے گا، تو لوگوں کو یہ پتہ چلے گا کہ اس دور میں جس طرح اس ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے، یہ ہماری کتابوں میں، ہمارے نصابوں میں ملیں گی۔ اس دور کی کرپشن کی مثالیں آنے والے زمانوں میں ہمیں دی جائیں گی، اور تاریخ میں ہمیں یہ بتایا جائے گا کہ یہ دور ملک کی تاریخ کا سب سے بھیانک اور تاریک دور ہے، اور یہ جان بوجھ کر کیا گیا ہے۔ میں نہیں یہ سمجھتا کہ یہ غلط فہمی کی بنیاد پر ہو گیا ہے، نااہلی کی بنیاد پر ہو گیا ہے، یا صورتحال کی سمجھ نہیں تھی۔ ایک ملک اچھا خاصا ترقی کر رہا تھا، اس ملک کو جانتے بوجھتے چند لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے برباد کیا ہے۔ اب اگر آپ کسی محکمے کی بات کر لیجئے، کسی انسٹیٹیوشن کی بات کر لیجئے، نہ اس کی عزت ہے، نہ حرمت ہے، وہاں پہ جتنا بجٹ آتا ہے اس کے اندر کرپشن کے بڑے بڑے سکینڈل ہیں۔ غریب آدمی جو ہے وہ پستا جا رہا ہے، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، مہنگائی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور لوگوں کے لیے جینا محال ہوتا جا رہا ہے۔ اس صورتحال میں ظاہر ہے جو نواز شریف اس صورتحال کو بہت غور سے دیکھ رہے ہیں، اور انہوں نے بھانپ لیا ہے کہ لوگ اب تبدیلی کے نعرے سے تنگ آ گئے ہیں۔ جو دوسرے سیاستدانوں پہ کرپشن کا نعرہ لگاتا تھا وہ تو سب سے بڑا کرپٹ نکلا، اس کی کابینہ سب سے کرپٹ نکلی۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ملک میں بہت سی قوتیں اس وقت اس نظام کے خلاف، اس جبر کے خلاف برسر پیکار ہو گئی ہیں۔
آپ دیکھ رہے ہیں وکلا اپنا احتجاج کر رہے ہیں، جو ججز کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں وہ ہم نے کبھی سنی بھی نہیں تھی، لیکن سپریم کورٹ کے سامنے وہ باتیں ہو رہی ہیں۔ پھر صحافی اپنے احتجاج پر نکلے ہیں، اور جو جوائنٹ سیشن ہے صدر عارف علوی کا، اس کے اوپر جو جس طرح احتجاج متوقع ہے اور اس کے جواب میں حکومتی تشدد، ظلم اور جبر کے امکانات ہیں، لیکن اب خوف زدہ لوگوں نے ہونا چھوڑ دیا ہے۔ اساتذہ کی بات کریں تو وہ اپنا پروٹیسٹ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ینگ ڈاکٹرز کی بات کریں تو وہ اپنی طور پر تبدیلی کا رونا رو رہے ہیں۔ یہ جب سول سوسائٹی، پوئٹس، رائٹر، یہ سارے بھی اس موومنٹ میں شامل ہوتے گئے ہیں۔ یہ وہ بہت اچھا موقع ہے جب نواز شریف وطن واپس آئیں گے، اور امکانات یہی ہیں کہ جلدی آئیں گے، اور اس کی کچھ انڈیکیشن بھی ہیں۔ نواز شریف نے ملاقاتوں کا آغاز کر دیا ہے۔ اب جو یو کے میں رائٹرز کے ساتھ، صحافیوں کے ساتھ اور پھر سیاستدانوں کے ساتھ، مختلف تنظیموں کے ساتھ انہوں نے رابطے قائم کرنا شروع کر دیے ہیں، ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں۔ الیکشن کمیشن کے جو اعتراضات تھے، اس کے بعد جو اعظم سواتی نے بیان دیا کہ ہم آگ لگا دو اس الیکشن کمیشن کو، اس کے بارے میں نواز شریف صاحب کا جو بیان آیا وہ بڑا سخت بیان تھا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ وہ اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں تسلیم کرتے ایسے لوگوں کو جو اداروں کی اتنی تصحیح کریں۔ یہ بات 3 دفعہ دہرائی۔ نواز شریف وطن واپس آ جائیں گے تو کیا ہوگا، کہاں وہ واپس آئیں گے اور کیسا ان کا استقبال ہوگا، اس حوالے سے نجم سیٹھی صاحب نے بھی گزشتہ دنوں کچھ باتیں کی ہیں۔ لیکن نواز شریف اب جب آئیں گے تو اہم مسئلہ یہ ہوگا کہ وہ کہاں آئیں گے۔ میرے خیال میں وہ لاہور آئیں گے، اور حکومتی ادارے پوری کوشش کریں گے کہ جیسے ہی وہ پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھیں ان کو گرفتار کر لیا جائے۔ اس وقت نواز شریف کو گرفتار نواز شریف زیادہ خطرناک ہے آزاد نواز شریف سے اسٹیبلشمنٹ کے لیے، اس لیے کہ نواز شریف جو باتیں کر چکے ہیں وہ لوگوں کے ذہنوں میں ہیں، تو اگر انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تو شاید نواز شریف کی طرف سے ریزسٹنس نہ ہو، لیکن عوام کی طرف سے ریزسٹنس ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ کتنے لوگ نواز شریف کے استقبال کے لیے آئیں گے۔ آپ کو یاد ہے نواز شریف اور مریم نواز جب لندن سے آئے تھے تو شہباز شریف لاہور کی گلیوں میں لوگوں کو گھما گھما کر انہوں نے وہ احتجاج دھرنا ختم کر دیا تھا۔ اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس دفعہ توقع یہ ہے کہ نواز شریف کے استقبال کے لیے مریم نواز اور ان کی ساری ٹیم جائے گی، اور نواز شریف کا ایسا فقید المثال استقبال ہوگا جس طرح محترمہ بے نظیر بھٹو کا 1986 میں ہوا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا، اور اس میں تقریباً 20 لاکھ کے قریب افراد موجود تھے۔ امکان یہ ہے کہ نواز شریف جب واپس آئیں گے تو ان کے استقبال کے لیے اس سے زیادہ لوگ موجود ہوں گے۔ لوگوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے کہ انہیں بھی اس جمہوری عمل میں شریک ہونا ہے۔ جو لوگ ترکی کے انقلاب کی مثالیں دیتے ہیں تو یاد رکھیے ترکی کا انقلاب اردگان نہیں لائے تھے، ترکی کا انقلاب اس ملک کے عوام لائے تھے۔ تو اگر اتنی تعداد میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں لاہور کے ایئرپورٹ پر، نواز شریف لاہور اترتے ہیں اور اس کے بعد اسی نہج پر خطاب کرتے ہیں، ان کو گرفتار ہونے سے لوگ روک دیتے ہیں، اسی نہج پر خطاب کرتے ہیں، اسی ولولے سے انہی کرداروں کے نام لیتے ہیں، تو اس ملک کی تاریخ ایک جلسے میں بدل جائے گی، اور پھر یہ نواز شریف کو گرفتار نہیں کر سکیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ جو آپ کو وزراء نظر آتے ہیں، یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے نظر آتے ہیں جو کبھی میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں، کبھی عدالتوں کو کنٹرول کرتے ہیں، یہ سارے آپ کو بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ نواز شریف کا آنا پاکستان واپس پاکستان کی سیاست کے لیے بہت سعد بات ہوگی۔ انسانی سطح پر آپ سوچیں تو آپ کو یوں لگتا ہے کہ نواز شریف کو واپس نہیں آنا چاہیے۔ انہوں نے اس سیاست میں بہت کچھ گنوا دیا، اپنی مرحومہ اہلیہ کو گنوا دیا، اپنی بیٹی کو گرفتار ہوتے دیکھا، اپنی والدہ کے حوالے سے دکھ سہا، تو شاید انہیں مزید تکلیفیں برداشت نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر ملکی اور قومی حوالے سے دیکھا جائے تو نواز شریف وطن واپس آ جاتے ہیں تو یہ ان کی
بہت بڑی قربانی بھی ہوگی اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آگے کیا ہوگا اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا سکتا ہے، اور ہمارے ملک میں سیاستدان جو سچ بولتے ہیں ان کا انجام کیا کیا جا سکتا ہے۔ تو پورا پنجاب اگر ان کے استقبال کو آئے گا، پورا پاکستان اگر نواز شریف کی بات پر لبیک کہے گا، تو یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی کھڑی ہوئی مصنوعی دیواریں ہیں، یقین مانیے یہ 70 سال کا جبر ایک جلسے میں ٹوٹ جائے گا، اور وہ جو ریت کی دیواریں ہیں وہ دھڑام سے گر جائیں گی، اور پھر صرف ووٹ کو عزت دو کا نعرہ اس ملک میں گونجے گا۔